سیاسی منظرنامے سے خبر آپ کو دیں کہ خیبر پختونخوا میں امن کے قیام کے لیے سول و عسکری حکام کی ایک ہفتے میں دوسری اہم بیٹھک اجلاس اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن، ترقی اور استحکام کے لیے سول و عسکری قیادت ایک پیج پر ہے۔ فتنہ الخوارج کے لیے اب صوبے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا مزید خوشخبریوں اور امن کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والے شہریوں اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اجلاس کے دوران اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے مربوط اقدامات جاری ہیں، اور اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پشاور میں رواں سال ہونے والے پی ایس ایل کے میچز کا انعقاد کیا جائے گا۔ مالاکنڈ میں صوبائی حکومت کے نظم و نسق کو فوری طور پر پولیس اور دیگر صوبائی اداروں کے زیر نگرانی ماڈل کے طور پر نافذ کیا جائے گا۔ اس کامیاب ماڈل کو خیبر پختونخوا کے متاثرہ اضلاع بالخصوص خیبر اور اکزئی اور کرم میں مرحلہ وار نافذ کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر وکیل کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو گئی۔ سلمان صفدر 3 گھنٹے تک اڈیالہ جیل میں موجود رہے۔ ملاقات کے بعد جیل سے باہر آ کر کہا کہ بانی پی ٹی آئی تک مکمل رسائی دی گئی، ان کی صحت ٹھیک ہے۔ رپورٹ سپریم کورٹ میں داخل کرانے تک کچھ کہنا مناسب نہیں ہے۔ سلمان صفدر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی تحریری رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں گے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کیے جانے والے وکیل سلمان صفدر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات۔ 3 گھنٹے طویل ملاقات میں صحت، کیسز اور قانونی معاملات سمیت مختلف امور پر تفصیلی بات چیت۔ عدالت عظمیٰ کے حکم پر ہونے والی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سلمان صفدر نے کہا بانی پی ٹی آئی کی صحت ٹھیک ہے، بانی پی ٹی آئی تک پوری رسائی دی گئی۔ رپورٹ سپریم کورٹ میں داخل کرانے تک کچھ نہیں کہوں گا، دیکھ لیں، میں 3 گھنٹے بعد باہر آیا ہوں۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو آرڈرز تھے ان پہ مکمل سر ملاقات ہوگی ہے سر؟ ملاقات ہو گئی ہے بالکل۔ کتنا دورانیہ رہا ہے؟ آپ دیکھیں گے میں 3 گھنٹے کے بعد 3.5 گھنٹے کے بعد بات جیسے جو سپریم کورٹ کا حکم تھا اس کے مطابق ملاقات فل ایکسیس ملی ہے سر آپ کو؟ سیل تک گئے ہیں سر آپ؟ باقی باقی آپ رپورٹ میں بتاؤں۔ اس سے قبل توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت چیف جسٹس پاکستان یاحیہ آفریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ سپریم کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس میں ایڈوکیٹ سلمان صفدر کو فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کرتے ہوئے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی بیرک تک رسائی کی اجازت دی۔ سپریم کورٹ نے ایڈوکیٹ سلمان صفدر کو ہدایت کی کہ وہ بدھ کو بانی پی ٹی آئی کی جیل میں حالت اور انہیں دستیاب سہولیات سے متعلق تحریری رپورٹ دیں۔ کیس کی مزید سماعت 12 فروری تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی سے اس سے قبل 20 دسمبر کو توشہ خانہ 2 کیس فیصلے کے دوران 2 وکلا ارشد تبریز اور سلمان صفدر کی ملاقات ہوئی تھی۔ پی ٹی آئی میں ہر کوئی بانی کے بعد خود کو لیڈر کہتا ہے۔ جنید اکبر طیش میں آ گئے، بولے کہ محمود اچکزئی کو ابھی ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا، ہماری پارٹی کا اپنا کلچر ہے۔ ایک سوال پر بولے کہ جس نے بسنت منائی اس سے پتہ کر لیں، ہم تو سارا دن احتجاج میں تھے۔ میرا صرف گلہ پارٹی سے قیادت سے نہیں، بالکل یہ حقیقت ہے کہ اپنی پارٹی قیادت سے جو پہلے قطار میں بیٹھے رہتے ہیں، تو پہلے قطار میں بیٹھنے سے بندہ بڑا نہیں ہوتا، آپ نے اپنے رویے سے، اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ آپ بڑے ہیں۔ تو جب بڑا بندہ ہوتا ہے وہ پھر دل بھی بڑا کرتا ہے۔ تو ہم بھی ووٹ لے کے آئے، لیکن میرا جو احتجاج تھا وہ اسمبلی کے سارے جو سینئر لوگ جو پہلی قطار میں بڑھتے، اس کو یہ غلط فہمی ہے شاید کہ یہ ہم کو سمجھ ہے، ہم افلاطون بنے بیٹھے، چاہے جس پارٹی کی ہے، اس کو یہ نہیں ہے کہ بھائی جان ہم بھی ووٹ لے کے، ہماری بھی ایشو ہے، ہمارے بھی مسئلے ہیں، ہمیں بھی بات کرنی ہے۔ تو یہ تو نہیں کہ یہ روزانہ آ کے جیسی آتے اسپیکر صاحب اس کو ٹائم دیتا ہے، پھر 1 گھنٹے وقت، یہی ریپیٹیشن ہوتی ہے، یہی وہی بات دوبارہ دہرائی جاتی ہے۔ لیکن اتنا حیا شرم کسی میں نہیں ہے کہ بھائی جان کسی اور کو بھی موقع دے۔ آپ ووٹ لے کے آئے، بھائی جان ہم بھی ووٹ لے کے آئے۔ ناظرین، سینیٹ اجلاس میں سولر صارفین کے تحفظ اور نیپرا مسودے کو قومی پالیسی سے امنگ کرنے کی قرارداد پیش کی گئی۔ سینیٹر زرقا سہروردی نے قرارداد پیش کی۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے قرارداد کی مخالفت کر دی۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ آئی پی پیز معافیہ بہت مہنگی بجلی حکومت کو دے رہی ہے۔ آئی پی پیز کا قرض خود دینے کی بجائے حکومت نے سولر پینل لگانے والوں پر بم پھوڑ دیا۔ حکومت 11 روپے میں بجلی خرید کر 40 روپے میں بیچے گی۔ سینیٹر شیری رحمان بولی، ہم سب بجلی کے بل پر ٹیکس دے رہے ہیں، لیکن آپ مسلسل یہ چارجز بڑھا رہے ہیں۔ آئی پی پیز اس وقت سدھے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔
واقعی وزیر توانائی ویس لغاری کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے دور میں ڈالر کا ریٹ گرنا شروع ہوا، اس وقت بجلی کے نرخوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ بجلی کی قیمتیں سنبھالنے کی کوشش کی، ہم نے آئی پی پیز کو سنبھالا اور بڑے سیٹھوں سے نہیں ڈرے۔ حکومتی اقدامات سے بجلی کے شعبے میں بہتری آ رہی ہے۔ 2030 تک بجلی کی کل پیداوار کا 60% گرین انرجی سے پیدا کریں گے۔ جس کے دور میں پاکستان کا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 3 گنا گرا، جس کی وجہ سے نواز شریف کی قائم شدہ حکومت اس وقت کے بعد بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ اس عمران نیازی کے دور کے اندر، جس کے دور کے اندر قیمت بجلی کی آسمان تک گئی اور ہم آج تک اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیٹ میٹرنگ کا معاملہ اور نیٹ بلنگ کا جو فرق ہے وہ کانٹریکٹ کے اندر گارنٹی نہیں تھا، اور الحمدللہ 2017-18 میں میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کے اندر جب مجھے 1 سال کے لیے وزیر رکھا گیا تھا تو یہ نیٹ میٹرنگ کا میکنزم میں نے اپنی وزارت کے دوران کابینہ سے اپروو کروایا تھا۔ ہم 2030 تک ہماری بجلی پیدا ہونے والی کا 60% حصہ کلین انرجی ہوگی۔ نیپرا کی یہ ریگولیشنز ہیں، نمبر 1 یہ پالیسی نہیں ہے، اس کی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ سولر ایسوسی ایشن آف پاکستان جس کی روزی روٹی ان سسٹمز کو لگانے اور اس کے اندر انویسٹ کرنے کے اوپر جس کا انحصار ہے، انہوں نے بھی ہمیں اس چیز کا اظہار کیا کہ جو چیز حکومت کرنے جا رہی ہے وہ نہ صرف ضروری ہے بلکہ اس کے کیے بغیر عام عوام کا انٹرسٹ سیو نہیں کیا جا سکتا۔ رہنما پی ٹی آئی تیمور سلیم جگڑا کا یہ کہنا ہے کہ مہنگے پلان کی وجہ سے پاکستان کا گردشی قرضہ بڑھ گیا ہے۔ گردشی قرض کی ادائیگی کے لیے بینکوں سے قرضہ لیا گیا، وہ بھی عوام پر ڈال دیا۔ قرضوں کا بوجھ عوام پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مہنگے پلانٹس لگا کے جن کی آج ہم کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں، جو ان کے غلط فیصلوں سے، جو کہ سب سے زیادہ کیپیسٹی 2013 اور 18 کی حکومت میں ایڈ کی گئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا سرکولر ڈیٹ جو گردشی قرضے ہیں وہ 2400 ارب روپے تک جو ہے وہ زیادہ ہو گئے تھے۔ جو انہوں نے ابھی بڑی بات کہی کہ ہم نے جی بینکوں سے قرضہ لیا گردشی قرضے دینے کے لیے، اور وہ بھی آپ پہ ڈالا۔ اپنے غلط فیصلوں کا بوجھ عوام پہ، تنخواہ دار طبقے پہ نہیں ڈال سکتے۔ پاکستان میں 44,000 میگا واٹ کی بجلی کی کیپیسٹی ہے۔ پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ سولر نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بجلی زیادہ ہے۔ آپ دنیا کے ان ملکوں میں ہیں کہ آپ کم ترین بجلی جو ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں، اور آپ کو بجلی زیادہ استعمال کرانی ہے۔ آپ ترقی کر ہی نہیں سکتے اگر بجلی کا استعمال زیادہ نہیں ہوتا، اور اگر آپ انڈسٹری کو سستی بجلی نہیں دے سکتے، پریڈکٹیبل بجلی نہیں دے سکتے، تو پھر آپ کے ایکسپورٹس کا وہی حال ہوگا جو آج ہے۔ نامے سے خبر یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اضافی فوجی دستوں کی تعیناتی پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ ایران سے کسی معاہدے پر نہ پہنچے تو سخت کارروائی کرنا پڑے گی۔ خطے میں ایک اور طیارہ بردار بحری جہاز بھیجنے پر غور کر رہا ہوں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو بھی ایران کے ساتھ ایک معاہدہ چاہتے ہیں۔ ایران معاہدہ کرنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ فوجی دباؤ کے باعث ایران پہلے سے زیادہ سنجیدگی دکھا رہا ہے۔